अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है कुरान ईयर ऑफ 15 में है। हिजरत को जो है तकरीबन 2 साल गुजर चुका है और अब हम जो है बदर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने देखे कि किस तरह से जंग बदर जो है उसकी क्या कंडीशंस थी, कि उसका क्या बैकग्राउंड था, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जंग जो है वो इस्लाम में क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। जंग बदर को पढ़ने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज ये होगी कि सूरतुल अनफाल जो है उसका एक मुताला कर लिया जाए, क्योंकि सूरतुल अनफाल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बदर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर के बाद बहुत सारे कवानीन भी इसमें नाजिल फरमाए, और खुद जंग बदर जो है, ग़ज़वा बदर जो है, उसके जो बहुत सारे हालात हैं उसका बहुत ही खूबसूरत नक्शा जो है इस सूरत में खींचा गया है। और हमारा मसला ये है एज हैसियत इंसान के कि हम जब किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जहन सिर्फ अक्सर यूनिडायमेंशनल ही काम कर रहा होता है। जब हम जंग के बारे में सोच रहे होते हैं तो सिर्फ हम जंग ही को डिस्कस करते हैं या उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन कुरान करीम जो है उसका जो एजाज है, उसका जो मौजज़ा है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर से जंग की बात कर रहे हैं और जंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच बीच में हमारी तरबियत, हमारा तज़किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हमारा ताल्लुक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत और इत्तिबा के अहकामात के सारे मोती इस तरह से पिरोए गए हैं कि हम सिर्फ जंग के बारे में नहीं पढ़ रहे होते, हम सिर्फ वॉर स्ट्रैटेजी या कवानीन को नहीं तिलावत कर रहे होते, बल्कि साथ ही साथ हमारा हमारा जो मेंटल मेकअप है, हमारे जो माइंड है, हमारा जो दिल है, उसकी भी जो है ग़िज़ा हमें मिल रही होती है। तो इस ज़िमन में सूरतुल अनफाल इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव रीडिंग, कि हमें पता चलता है कि कुरान या इस्लाम जब जंग को भी डिस्कस करता है तो कितने ह्यूमन पैराए में डिस्कस करता है। वो जंग करने वाले दोनों फ़रीक़ैन जो है उनकी ज़हन और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या लोग जब जंग के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, इन सारी चीज़ों को भी जो है वो डिस्कस करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार-बार ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को हल करते वक़्त इस बात को हमेशा ज़हन नशीन रखा जाए कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू सॉल्व प्लस द बिगर पिक्चर। व्हाट डू आई मीन बाय बिगर पिक्चर? बिगर पिक्चर इज़ कि उस चीज़ का मकसद, उसकी गायत क्या है? क्यों हम इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं? तो प्रॉब्लम फोकस तो हम रहेंगे, बट वी विल नेवर फॉरगेट द आइडिया ऑफ द बिगर पिक्चर इन दिस एंटायर स्कीम। तो मुसलमान जब जंग की हालत में भी होगा तो वो हमेशा इस बात को याद रखेगा कि मैं ये जंग क्यों कर रहा हूँ। इसका मकसद मेरी अपनी ग्लोरी या अपनी कौम की ग्लोरी नहीं है। इसका मकसद जो है वो कलिमतुल हक जो है उसको ऊंचा करना है। कलिमतुल हक को, अल्लाह ताला के कवानीन को जो है ऊंचाई पर लाना है। तो ये जो बिगर पिक्चर है, और उससे भी एक बड़ा एम जो हम सबका है
وہ ہے to become the abd of Allah subhanahu wa ta'ala. illa liya'budun. تو یہ سب اللہ کے عبد بننے کی کوششیں ہیں. ہم سب کی زندگیوں میں الگ الگ امتحانات آئیں گے, الگ الگ آزمائشیں ہیں, اور ہر آزمائش میں یہ آزمائش کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے نا. یہ جو کویسچن یہاں پہ جنگ بدر کی شکل میں تھا, ہماری انڈیویجول لائف میں ہو سکتا ہے ہمیں میدان جنگ میں نہیں اترنا پڑے جہاں پر توپوں اور بندوقوں کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, پر بہرحال تنازعات, ڈفرینسز, اختلافات ضرور ہوں گے, یا پرابلمز آئیں گی, بہت سارے مسائل آئیں گے. تو ان سب مسائل کو حل کرتے وقت بھی ہمارے مطمع نظر یہ بگر پکچر جو ہے وہ کبھی مس نہیں ہونا چاہیے. اور یہی جو ہے ہم سورۃ الانفال کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ شدید اس بات کا احساس ہوتا ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں جہاں سے ہم نے جو ہے ڈسکنٹینیو کیا تھا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان جو ہے اس نے جیسے اسے اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ اس کے بھی اسپائس کا ایک نظام تھا, جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ سے نکلنے والے ہیں اور بلکہ مدینہ سے نکل چکے ہیں, اسے یہ بھی خبر مل گئی, تو اس نے جو ہے ایک شخص کو روانہ کیا اجرت پر, جو بہت تیزی کے ساتھ مکہ پہنچا اور بہت ہی ڈرمیٹک انداز میں جو ہے اس نے آ کر مکہ میں یہ ساری خبریں دی. پھر میں نے آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں ان کا بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک یا 2 دن پہلے انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ مکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے اور ہر گھر جو ہے اس میں اس پہ جو ہے خون جو ہے وہ اس کی چھینٹے پڑے ہوئے ہیں. تو جب یہ خواب اس نے اپنے بھائی حضرت عباس کو سنایا, حضرت عباس نے اپنے فرینڈ اتبا کو, اور پھر اتبا نے اپنے جاننے والے ابو جہل کو سنایا, تو یہ چہمک گوئیاں بھی ہوئی کہ ان کے مرد تو پروفٹس تھے ہی, ان کے مرد میں تو نبوت تھی, اب کیا ان کے گھر کی عورتیں بھی جو ہے اب پیشن گوئیاں کرنے لگی ہیں. لیکن یہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی. اور ہم یہیں پر ہم نے جو ہے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ جو دمدم ہے اس نے آ کے نیوز سنائی, کتنے ڈرامیٹک انداز میں جو ہے مکہ والوں کو اس بات پہ ابھارا کہ تمہارا سارا سامان جو ابو سفیان لے کر آ رہا ہے سیریا سے, کس طرح سے وہ ایک مشکل میں ہے. اور یہ بات سننا تھی کہ قریش میں جو ہے ایک جوش جو ہے وہ بھر گیا. اب قریش جو ہے وہ روانہ ہوئے, تقریباً 1000 مرد تھے, ان کے پاس گھوڑے جو تھے ان کی تعداد کچھ 100 تھی. 100 پاپ جسے کہا جائے گا کہ گھوڑ سوار تھے, اور ان کے پاس اونٹوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی, اراؤنڈ 600 کیملز تھے. ٹھیک ہے, اتنے زور و شور کے ساتھ یہ نکلے, اور ان لوگوں نے کہا کہ how dare they even try to stop us. اور کیا انہوں نے ہمیں امر حضرمی سمجھ رکھا ہے. یہ نخلا کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا, کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کے بعد کے قریب نخلا کا ایک مقام ہے جہاں پر عبداللہ بن جہش کو جو ہے وہ روانہ کیا تھا, اور کس طرح سے وہاں پر رجب کا آخری دن تھا اور مٹبھیڑ ہوئی اور ایک کو قتل بھی کیا گیا, اور کچھ لوگوں کو اسیران جنگ جو ہے پرزنر آف وار کے طور پر مدینہ بھی لے آئیے. آپ سے وسلم اردو ناراض ہوئے تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ بالکل حرمت والے مہینوں کی حرمت ہے, لیکن اگر حق کی مخالفت جو ہے وہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہے. ان قریش والوں نے جو ہے اس بات کا تانا دیا کہ آپ نے ہمیں حضرمی سمجھ رکھا ہے کہ آپ نخلا میں ہم سے مٹبھیڑ ہو جائے, آپ ہمارے ایک شخص کو مار دیں اور ہم اس طرح سے ڈیفیٹ حاصل کر لیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا, اور نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ بھی نکلے. ہمیں یاد ہے کہ جو مسلمان تھے جب وہ مدینہ سے نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو تقریباً 6 لوگ ہیں, صرف 3 گھوڑے ہیں ان کے پاس, اور تقریباً 70 جو ہیں وہ اونٹ ہیں. تو ہم یہ ڈفرینس جو ہے
दोनों का देख सकते हैं। मुसलमान जब मदीना से निकले हैं तो ये किस लिए निकल रहे थे? ये अबू सुफियान के कारवान के लिए निकल रहे थे, राइट, जो मर्चेंडाइज लेकर आ रहा है। कुरैश जब निकल रहे हैं तो वो किसके लिए निकल रहे हैं? वो वॉर के लिए निकल रहे हैं। मुसलमान जब निकल रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जंग लड़नी पड़ेगी। वो तो एक इंटरसेप्ट कर, जिस तरह से अब हमने देखा पिछले 1 साल में जो रेड्स हुई हैं, सराय और गजवात हुए हैं, तो पेट्रोलिंग होती थी, बाज़ औक़ात तो बाज़ औक़ात के अक्सर औक़ात कभी लड़ने का मौका भी नहीं आता था। बातचीत के ज़रिए से ही और डिस्कशन के ज़रिए से ही मैटर हल हो जाया करता था डिप्लोमेटिक तौर पर। तो मुसलमान इस तरह से अपने घरों से निकले थे, जबकि कुरैश जो है वो वॉर का सोच कर ही निकले थे, और ये इसलिए निकल रहे थे कि इन्हें अपनी मर्चेंडाइज को बचाना था। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे थे जो इस वक्त भी नहीं निकले। उसमें सबसे बड़ा नाम है अबू लहब का। अबू लहब जो है उसके अंदर इतनी हमीयत भी नहीं थी, इतना जज्बा भी नहीं था कि वो जो है इस बात ही के लिए निकलता। तो अबू लहब वॉज एन एक्सेप्शन। यहाँ पर भी उसने ये किया कि अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को भेजा, वो भी इस तरह से कि कुछ किसी का माल उस पर बच गया था और वो बंदा जो है पे नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसने जो है कहा कि ठीक है, मेरे बिहाफ पे तुम चले जाओ और अगर तुम लड़ो तो मैं तुम्हारा जो है कर्ज माफ कर दूंगा। इसी तरह और भी कुछ लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएंगे। जैसे हम जुमा जो है जब एक क्लैन है, उसमें उसका जो लीडर है उमैया, ओके, ये जो उमैया है ये थोड़ा बूढ़ा भी था, और बूढ़े से ज्यादा बहुत ज्यादा लहीन शहीन, बहुत ज्यादा वजन था उसका। तो उसके लिए जंग के लिए जाना, सफर करना वहां पर, आई मीन वो बहुत यूजफुल भी नहीं था इस काम के लिए। तो उसने भी डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगा। अब उक़बा जो है ये आया और उसने कहा कि ऐसा, उसके लिए एक सेंट लेकर आया, यानी उसके लिए कुछ खुशबू लेकर आया और कहने लगा उमैया को कि लो ये जलाओ और उसकी धुनी जो है, उसका धुआं जो है तुम लो, इसलिए कि तुम बिल्कुल औरतों की तरह हो गए हो। औरतें भी घर में बैठी होती हैं और तुम भी घर में बैठना चाहते हो। तो यानी द कुरैश मेड वेरी श्योर कि अगर कोई नहीं आ रहा था तो उसकी बहुत ताज़ीब की गई, उसके उसका जो है बहुत मजाक उड़ाया गया और इस तरह से लोगों को मजबूर किया गया कि वो जरूर आए। अदी वाज द ओनली क्लैन, जो हजरत उमर का क्लैन था, जो जिसने नहीं पार्टिसिपेट किया। इट डिड नॉट कम। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द अब हाशिम और मुतल्लिब के लिए भी जो है ये एक जिसे कहा जाएगा कि क्लैंस के लिए क्लैंस है, राइट। मैंने आपको क्लैंस और ट्राइब्स का डिफरेंस बताया है। एक प्रिंसिपल ट्राइब होता है जैसे कुरैश, और उसके बहुत सारे क्लैंस होते थे। कुरैश के जो है तकरीबन 14 क्लैंस हैं। उसमें से एक हाशिम है, उसमें से एक मुतल्लिब है, उसमें से एक अदी है, उसमें से एक तैम है। तो इस तरह से इनके 14 खानवादे या क्लैंस हुआ करते थे। खानवादे क्लैंस को बोलते हैं और ट्राइब को कबीला बोलते हैं उर्दू में हम, ठीक। तो जो हाशिम और मुतल्लिब के लिए थोड़ा ट्रिकी जो है प्लेस थी। अब उनके लिए डिनाई करना भी मुमकिन नहीं था, बिकॉज माल जो है वो उनका भी लगा हुआ था। और अगर मक्का वालों के माल की बात थी तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये भी उसकी हिफाजत के लिए जो है उठे, कमर बस्ता हो और हिस्सा ले। तो अब्बास जो है उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे हारिस के 2 बेटों को भी अपने साथ लिया, और ये जो है शामिल हुए हैं जंग में, हजरत अब्बास। ओके। अब उसके बाद अच्छा हाँ, यहाँ पर जब अ, शैतान जो है वो उनके लिए मुज़य्यन कर रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का भी नक्शा खींचा है। हम्म अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल अनफाल ही की 48 नंबर की आयत में फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं
وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اور جب شیطان نے جو ہے کیا کیا ان کے لیے ان کے اعمال کو بہت ہی جو ہے مزین کر کے دکھایا، بہت ہی خوبصورت بنا کر دکھایا. وقال، اور اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہ آج جو ہے آج کے دن انسانوں میں سے کوئی بھی تم پر جو ہے وہ سبقت نہیں لے جا سکتا جب تک کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، لیکن جب واقعی مٹ بھیڑ ہوئی اور واقعی جب یہ دن آیا اس وقت تو اس نے ان کے دماغوں ان کے ذہنوں میں جو ہے یہ بات بہت زور شور کے ساتھ جو ہے وہ ڈالنی چاہیے کہ نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ویپنز ہیں، مسلمانوں کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ہم ایک بڑی تعداد لے کے جائیں گے. آج تک مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ قریش کا سامنا کرنا جو ہے وہ کسی اور کلان کا سامنا کرنے جیسا نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ شیطان نے مزین کر کے جو ہے ان کے سامنے رکھی. لیکن جب واقعی یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو کیا کیا اس نے، وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا. وقال انی بری منکم، کہ بھائی میں تو جو ہوں تم سے برات جو ہے اس کا اعلان کرتا ہوں. I have nothing to do with your affair. اور انی ارا ما لا ترونا، کہ اور میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی اللہ رب العالمین کی جو قدرت، یا اللہ رب العالمین نے کس طرح سے جو ہے حق والوں کا ساتھ دیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. انی اخاف اللہ، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں بھی اللہ کا خوف رکھتا ہوں، بیکاز اللہ تو واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو ہے ٹو کلیئر دا اسکورز. تو غرض اس یعنی یہ واقعتاً جب بیٹل فیلڈ میں آئے ہیں تو ان کی شیطان کی کیا اسٹریٹجی تھی، اور بیٹل فیلڈ پہ جانے سے پہلے تک وہ کیسے لوگوں کو جو ہے اس بات پر ابھار رہا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اب دیکھیے یہ جو ڈیسیژن تھا ٹو فائٹ ڈڈ ناٹ کم ویری ایزیلی ٹو دی مسلمس. ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ارادے سے نکلے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا، اور جس وقت یہ کارواں لے کے نارتھ میں جا رہا تھا ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس کو انٹرسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے. So suppose this is a Makkah, okay, and this is this is Medina, or somewhere here lies Syria. ابو سفیان جو ہے وہ مکہ سے آیا ہے سیریا کی طرف. He has definitely bypassed, he did not want to. اس نے لاسٹ ٹائم بھی ڈاچ کیا تھا. جو ہمیں خبریں ملی تھیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں یہ لوگ جا چکے تھے، لیکن اب یہ آئے گا بھی نا واپس. تو سیریا سے جب یہ مکہ کے لیے آیا تو بہت سارے الگ الگ روٹس تھے. یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو ڈسکس کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا روٹ اختیار کیا کہ بدر جو ہے comes little closer to Medina and a little away from Mecca. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ this is a famous halting place for anybody who would travel from the north, from Syria to Mecca. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی راستوں پر گئے. اب ابو سفیان بھی بہت شروڈ ہے، ابو سفیان بھی جو ہے بہت اسٹریٹجی رکھتا ہے. تو اس نے یہ کیا کہ جو نارمل روٹ تھا جو شاید جلد پہنچ جاتا وہ مکہ جس سے، اس نے وہ نہیں اختیار کیا. اس نے تھوڑا نسبتاً ایک لمبا روٹ لیا جو کوسٹ سے گزری. ریڈ سی ہے نا وہاں پر، جو کوسٹل ایریا کے قریب سے ہو کے جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نکلے ہیں کس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے؟ اسی کیرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، ابو سفیان. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم want to know what would be the exact place where we can actually have an upper hand، اور ہم جو ہے ان کو سرپرائز اٹیک کر کے انٹرسیپٹ کر لیں، پکڑ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 اسکاؤٹس روانہ کیے جو قریب ہی کی جو یہاں پہ بہت سارے الگ الگ ٹرائبس ہیں جن کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الائنسز بن چکے ہیں. تو ایک ٹرائب ہے جوہینہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی الائنس ہو چکی ہے. اور چونکہ وہ لوگ اس ایریا سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے، تو جوہینہ کے 2 لوگوں کو جو ہے روانہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آگے جا کے دیکھیں اور سنگن لیں کہ کیا کوئی خبر ملتی ہے، کیا کوئی جو ہے کارون کے آنے کی کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے. تو یہ 2 اسکاؤٹس آتے ہیں اور یہ بدر کا ہل جو ہے اس سے پہلے جو ہے اس ہل پر آ کر ایک پانی پلانے کی جگہ ہے اس کے قریب میں اب دیکھیے جنرلی جو ہارس ہوتے ہیں وہ جہاں پانی اور چارہ ملتا ہے وہیں پہ ہوا کرتے تھے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپس ہیں، وہاں پر جو ہے بہت سارے کھانے پینے کی ریسٹورینٹس ہو جاتے ہیں، ہے نا، ریسٹ روم فیسلٹیز رہتی ہیں جب ہم لوگ ہائی ویز پہ ٹریول کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ دونوں کام ایک ساتھ کر سکیں. تو اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ جہاں پانی کی سہولت ہوتی تھی اور جانوروں کے لیے چارہ مل سکتا تھا یا کھانے کو کچھ مل سکتا تھا، وہاں پر جنرلی ہالٹس بنائے جاتے تھے. تو یہ لوگ اسی جگہ پر آئے مقام پر، یہ دونوں اسکاؤٹس. تو 2 لڑکیاں جو ہیں وہاں پانی کوئی ویل تھا یا پانی پانی کی جو ہے ذخیرہ تھا، تو وہاں پہ یہ 2 لڑکیاں باتیں کر رہی تھیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی مقروض تھی، اس نے قرض لیا ہوا تھا. تو وہ دوسری اس سے کہنے لگی کہ کل یا ایک دن بعد جو ہے مکہ کا جو ہے قریش کا کارواں جو ہے یہاں آنے والا ہے. جب وہ کارواں یہاں آئے گا تو مجھے اور کام مل جائے گا، مجھے اچھی رقم بھی مل جائے گی، تو میں تمہارا قرض اتار دوں گی. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ کاروان آتے تھے، بڑے بڑے کاروان، تو ان کے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوا کرتے تھے، لوگ اجرت پر جو ہے یہ کام ان کے کر دیا کرتے تھے. اور ان کی بھی جو ہے جو آس پاس کے لوکلز ہوتے تھے، وہ ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا اکانومی کا، بزنس کا، پیسے کمانے کا. تو اسی یہ 2 لڑکیاں یہ بات کر رہی تھیں. اب ان 2 رائڈرز نے جو یہ سنگن اور اسپائن کے لیے آئے تھے، یہ فوراً پہنچتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے. اور وہاں پہ بہت ممکن ہے کہ ایک دن کل یا پرسوں تک جو ہے ابو سفیان کا کارواں جو ہے بدر تک پہنچ جائے گا اور ہمارے پاس کافی وقت ہے، ابھی ہم ان سے پہلے جو ہے بدر میں جا کر پہنچ سکتے ہیں. Alright. تو یہ تو ہوئی ہماری کیمپ کے بات. لیکن جیسے ہی 2 رائڈر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اسی وقت وہاں پر ایک دوسرا رائڈر آتا ہے، اور یہ دوسرا رائڈر کو اور نہیں ہے بلکہ یہ ہے ابو سفیان. Abu Sufyan, before he brings his caravan, he himself was inspecting that how safe it would be, to get the caravan from a particular route. تو وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا روٹ لیا ہوا ہے. تو ابو سفیان وہاں پہنچتا ہے بالکل اسی جگہ پر، اور وہ یہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی جو ہے موومنٹ دیکھا، آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یا آپ نے کسی کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا. تو بوڑھا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی انیوژل بات ہم نے نہیں دیکھی. ہاں لیکن میں نے دیکھا کہ 2 رائڈرز جو ہے وہ اس ہل پر آ کے کھڑے ہوئے اور پانی وانی پلایا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. تو ابو سفیان جو ہے وہ وہاں پہنچتا ہے. اب دیکھیے کتنی عام سی بات ہے نا، ایک عام انسان تو اس کا کوئی شاید نوٹس بھی نہ لے کہ راستہ ہے، ہالٹ ہے، تو لوگ آتے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، خود پانی لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. what big deal about it. But ابو سفیان did notice that. ابو سفیان نے جو ہے اس بات کو نہیں ختم کیا، بلکہ ابو سفیان went over there جہاں پر وہ 2 رائڈر آ کے ہالٹ کر رہے تھے. وہاں جا کے اس نے کیا کیا، ان لوگوں کی انٹیلیجنس اور ان لوگوں کا جو ایک پورا اسپائنگ سسٹم تھا، وہ جو ہے دیکھتا ہے کہ مینگے دیکھتا ہے ان کا جو ایک سپریٹا جو ہے جانور کا، وہ دیکھتا ہے اٹھا کر. اور ڈنگ اوبویسلی دھوپ میں جو ہے وہ ایک دم سخت ہو جاتا ہے، تو اسے توڑ کے دیکھتا ہے اور اس میں سے جو ہے اسے کھجور کی گٹھلی ملتی ہے، فوڈر ملتا ہے، گٹھلی نہیں فوڈر. اور وہ فوڈر دیکھ کے جو ہے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ جانور کہاں کا چارہ کھا کر آیا. اینڈ دین ہی سیز دس از
डेफिनेटली फ्रॉम मदीना, ये जो है मदीना से आया हुआ है। तो वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और बोलता है कि ये दिस इज नॉट अ सेफ रूट फॉर अस, यू नो, वी आर नॉट गोइंग टू कम टू बदर, वी आर नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गेटिंग द कैरावन टू बदर, विल रादर टेक अ लॉन्गर रूट बट वी विल नॉट कम टू बदर। वो विदाउट एनी, जिसे कहा जाएगा स्टॉपेज लिए हुए जो है, पूरा पूरा एक मुसलसल ट्रैवल करते हुए जो है यहाँ इस एरिया से जो है वो बाईपास कर देना चाहता है, नहीं गुजर जाना चाहता है जल्द से जल्द, बिकॉज इस बात का शदीद खतरा है कि उसे मुसलमानों से जो है मुठभेड़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो न्यूज मिली है, अकॉर्डिंग टू दैट एक दिन या उसके बाद जो है कैरवन आएगा अबू सुफियान का, और हम जो है उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे, राइट। अब आप सल्लम जो है इसीलिए जंग बदर की सॉरी बदर का जो मकाम है उसकी तरफ नाव अपने कैरवन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन की मुसाफत पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं, वहाँ हॉल्ट फरमाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने तीन कजिन्स को, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को, जुबैर और साद, इन तीनों को भेजते हैं कि जरा मालूम कर आओ, सुनगुन लेकर आओ के व्हाट इज द स्टेटस, यू नो। अब ये लोग जब जाते हैं अ, अ, आगे बढ़कर यू नो स्पाइंग करने, तो पता चलता है कि अबू सुफियान का कैरवन जो है उसने रूट चेंज कर लिया है, वो अब यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन कुरैश निकल चुके हैं, और बहुत मुमकिन है कि अब जब हम बदर पहुंचे तो शायद हमें अबू सुफियान नहीं मिले, बल्कि हमारी मुठभेड़ किससे हो, कुरैश से। अब देखिए ये इस वक्त तक भी, एक दिन पहले भी बदर के, जब इन नो व्हेन द डिस्टेंस इज, जब हम एक दिन की मुसाफत पे हैं, अभी हम बदर पहुंचे नहीं है, तब भी ये अनसर्टेनिटी है कि हम अबू सुफियान को इंटरसेप्ट करेंगे या हम कुरैश को इंटरसेप्ट करेंगे। और होता ये है कि no, this is again, you know, so very difficult. एक इंसान को जो पता हो यू नो कि ये होना है और मुझे ये करना है काम, so it is easier as compared to that uncertainty when you don't know what is going to happen and what should be a strategy, because caravan को इंटरसेप्ट करना और कुरैश से मुठभेड़ करना, ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए ये बहुत ही द एंटायर इंसिडेंट यू नो लीडिंग टू जंग बदर इज सो फुल ऑफ, जिसे कहा जाएगा डिटेल्स एंड वेरियस डिटेल्स। सो ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इन तीनों को भेजते हैं, तो ये तीन जो है इन्हें वहां पर दो लोग मिल जाते हैं, दो राइडर, जो शायद पानी पिलाने के लिए जिसे हम कहेंगे कि इनका काम था कि ये पानी का इंतजाम करें। तो एक मकाम है जो बदर के साउथ में है ये जगह, और वहां पर ये लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समवेयर इन द साउथ ऑफ बदर, जो हफा का मकाम है, यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, sorry, the Meccans were at Johfa, a little south of Badr, and Prophet Sallam is coming from Medina, you know, to Badr. और ये लोग मक्कन्स जो हैं वो यहाँ से आएंगे और ये लोग जोहफा पर आके ठहरते हैं। पर इससे पहले ये जो तीन लोग ये लोग जो निकले हैं खबर लेने के लिए, तो इनके हाथ दो जो है दो लोग लगते हैं, दो राइडर्स जो है इनके हाथ लग जाते हैं। अब ये लोग पकड़कर जो है इनको आप सल्लम के खैमे पे लेकर आते हैं, जहाँ आप सल्लम ने होल्ड किया हुआ है। आप सल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं, और ये लोग उन लोगों से मुस्तकिल इंटरोगेशन करते हैं, पूछ रहे होते हैं कि तुम किसको बिलोंग करते हो, तुम अबू सुफियान के कैरवन के हिस्सा हो या तुम कुरैश की आर्मी का हिस्सा। अब बहुत पिटाई भी करते हैं, बहुत मारते भी हैं इन दोनों को। तो वो लोग घड़ी घड़ी यही बोल रहे होते हैं कि हम कुरैश की आर्मी से हैं, हम कुरैश की आर्मी में पानी पिलाने का काम करते हैं, नहीं हम उजरत पर आए हुए हैं
تاکہ پانی پلائیں فوج کو کہ پانی کا انتظام کریں. لیکن یہ لوگ بہت ان کی پٹائی کرتے ہیں اور جب وہ مارتے ہیں ان لوگوں کو اتنا مارتے ہیں کہ بیچارے فائنلی وہ جو 2 بندے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں ہاں ہم جو ہے ابو سفیان کے کیرون کو بلونگ کرتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک جو ہے وہ لوگ سچ بول رہے تھے تم ان کی پٹائی کر رہے تھے, اور جیسے انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ ابو سفیان کے کیرون سے ہے تو تم نے جو ہے ان کی پٹائی کرنا بند کر دی. سو دس از ناٹ دا رائٹ وے. اور یہ واقعتاً اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قریش کی آرمی کے ہیں تو قریش کی آرمی ہی کے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے ان سے انٹروگیشن کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے آرمی, قریش کی آرمی کہاں تک پہنچی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے والی جگہ پر ہماری جو ہے قریش کی آرمی کھڑی ہے. اوکے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں آرمی میں, تو وہ لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ, یعنی ایک تعداد نہیں بتا پاتے ہیں وہ لوگ. they are not I mean they are just جسے کہا جائے گا مزدور قسم کے لوگ ہیں, ان کو تھوڑی نہیں سب پتا ہوگا کہ کتنے آدمی ہیں. اور تو آپ سے وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کبھی 9 یا کبھی 10 اونٹ جو ہے وہ فوج کے کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں. تو اس سے آپ سے وسلم اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً جو ہے ان کی تعداد 900 سے 1000 کے قریب ہے. آپ سے وسلم اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنے کیمل جو ہیں ذبح کیے جاتے ہیں فوج کے کھانے کے انتظام کے لیے. پھر آپ سے وسلم فرماتے ہیں کہ کون کون اس میں شامل ہے, کون کون قریش کی کون کون سی جو ہے جسے ہم کہیں گے کہ لیڈرز اس میں موجود ہیں. تو وہ بڑے بڑے لیڈرز کا نام لیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے عامر سہیل جو ہے وہ عامر کلان کے وہ شامل ہیں. یہ اس میں جو ہے امیہ ہیں, اس میں جو ہے ابو جہل ہے, اور یہ سارے بڑے بڑے نام جو ہیں یہ لوگ لیتے ہیں. سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ اب جو ہے مکہ نے اپنے بہترین لوگوں کو جو ہے وہ تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ ایک بہت جسے ہم کہیں گے کہ ایک مشکل موقع ہے مسلمانوں کے لیے. ہمارے لیے ہم جب مدینہ سے نکلے تھے تو ہم ابو سفیان کے مرچنڈائز کے لیے نکلے تھے کہ جائیں گے انٹرسپٹ کریں گے, بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگے گا اور شاید پرزنرز آف وار بھی لگ جائیں گے. لیکن اب جب ہم یہاں پہنچے ہیں بدر سے 1 دن کی دوری پہ, تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید جو ہے ہمارا مقابلہ قریش سے ہونے جا رہا ہے جو جنگ کی تیاری کر کے نکلے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ at this point in time is again a remarkable model for as a leader. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر he utilizes this opportunity as an exercise for critical thinking. Can I request کسی کا ہاں یہ آن ہے ہاں جزاک اللہ. سو کرٹیکل تھنکنگ کا اس موقع کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایز این ایکسرسائز آف کرٹیکل تھنکنگ جو اس موقع کو یوٹیلائز فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سب سے کہ دس از دا سچویشن, ہم نکلے تھے تو ہمیں لگا تھا ہم ابو سفیان کے کاروان کو انٹرسپٹ کریں گے, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں واقعتاً ایک جنگ لڑنی پڑے اور قریش سے جنگ لڑنی پڑے. So what do you all have to say? حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم in the capacity as a leader who could have very well taken a decision and he would have said چلو اب میں بول رہا ہوں یہاں چلنے کے لیے تو چلو, now we don't have to fight, go for Abu Sufyan, now we have to go for Quraysh and we'll have to fight them. But نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو style of his leadership style ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا.
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوٹیلائز دس اپارچونیٹی ایز این ایکسرسائز ان کریٹیکل تھنکنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں کیا چاہتے ہیں، یا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سورۃ الانفال میں جو ہے اس کی بھی جو ہے کیا بولا جائے گا کہ ڈپکشن کیا گیا ہے. سورۃ الانفال کی آیات 5 and 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. کہ اللہ ہی ہے تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھروں سے جو ہے وہ حق کے ساتھ نکلوایا، لیکن تمہارے اندر ایک فریق تھا جب وہ اس پوزیشن پہ پہنچا کہ اسے لگا کہ او اب یہ کیروین کے لیے نہیں بلکہ جنگ کی نوبت ہے، تو اسے یہ بات جو ہے بہت زیادہ من نہیں بھائی، ان کو تھوڑی کراہت ہوئی اسے. یجادلونک فی الحق فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون. اور وہ جو ہے حق کے معاملے میں تم سے بحث کر رہے تھے آفٹر اس کے بعد کہ ان کے لیے بالکل کلیئر ہو گیا کہ حق کیا ہے، اور انہیں ایسا لگنے لگا کہ جیسے وہ اپنی موت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. تو جب یہ مرحلہ آیا کہ مسلمانوں کو ریئلائز ہوا کہ وہ جس بات کا کو سوچ کر نکلے تھے اب وہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ کچھ اور ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ تھے جو اس میں کیا ہوئے ہیں، جو تھوڑے ان کے قدم جو ہے وہ متزلزل ہوئے، اور یہ جو ایک فیلنگ ہے وہ آئی اس وقت. آل رائٹ. اور اللہ رب العالمین نے اس کو ڈسکرائب کیا. اب دیکھیے فیلنگ آنا اور اس طرح سے خیالات کا دل میں آنا جو ہے اسلام نے اسے ریکگنائز کیا، بٹ ایز لانگ ایز they did not act on that fear, as long as they did not act upon that feeling کہ ارے کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ وہ آگے بڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو ہے مانا اور آخر دم تک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹائل آف لیڈرشپ ہے وہ کتنا مختلف ہے. اس میں ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ بس اب میں نے بول دیا تو تمہیں کرنا ہی ہے، مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے نا. So who are you to why should I ask anybody else؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مسجد جو سارے احکامات سارے جو ہے ڈکٹیشن مل رہی ہے، اس کے باوجود ہر اسٹریٹجک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور ان سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے مشورہ لے رہے ہیں. اب جہاں تک ان کی بات ہے مہاجرین کی، تو ان میں سے جو ہے ایک شخص اٹھا، مقداد ان کا نام ہے، مقداد ابن یہ جو ہے کھڑے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے انہوں نے اس وقت تقریر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ کو دیا تھا. اس نے کہا، انہوں نے کیا کہا تھا اپنے نبی کو کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو دشمن سے، ہم نہیں لڑیں گے. تو مقداد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب اور تم جو ہے انیمی سے فائٹ کرو جبکہ ہم نہیں رہیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب اس مجاہدہ میں حصہ لیں تو ہم بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. سو یہ تو مہاجرین کی طرف سے آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا مقداد کی بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے ایک بہت ہی پلیزنٹ جسے ہم کہیں گے کہ ایکسپریشن جو ہے وہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی مقداد کے لیے اور ان سارے لوگوں کے لیے جو اس قسم کی سوچ رکھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
अंसार से भी पूछना चाह रहे थे। क्यों अंसार से पूछना चाह रहे थे? नहीं, आप इसलिए सो जस्ट सच एन अमेजिंग trait we see नबी सल्लल्लाहु में। आप सल्लम और हम सब जानते हैं कि जो अंसार थे, मदीना के लोग थे, उन्होंने ये ट्रीटी की हुई थी नबी सल्लम से कि जब आप मदीना आएंगे, so in the jurisdiction of Medina, it will be our responsibility to take care of you, to fight along with you in case an enemy attacks. बट यहाँ पे अब हम लोग मदीना में नहीं हैं, हम मदीना से निकल चुके हैं। तो क्या इस सूरत में भी अंसार जो हैं according to the contract that they have signed with Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, are they obliged to take part in this kind of a war or this kind of a warfare? So Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam is so just. He's asking the Ansar. He wants to know, what Ansar is feeling about this whole thing. So अंसार में से साद इब्न मुआज जो है वो खड़े होते हैं, और साद इब्न मुआज ने जो है उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत पैराए में अपनी बात बयान की। साद इब्न मुआज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम जो है आप पर ईमान लाते हैं और इस बात पर भी कि और हम इस बात की पे जो है अल्लाह को गवाह बनाते हैं कि आपके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जो है वो निजात का जो है वो सामान किया है। दैट हम इस बात के गवाह हैं कि आप जो है हक लेकर अल्लाह की जानिब से आए हुए हैं, और हम जो है आपको इताअत का जो है इताअत की बैत करते हैं, और न सिर्फ इताअत की बल्कि कुर्बानी की भी जो है अपने आप को कुर्बान कर देने का भी वादा करते हैं। और फिर हम जो है आपके हर हुक्म की जो है इताअत करेंगे, और अल्लाह और इस बात से कि आप मिन जानिब अल्लाह हैं। अगर आप हमें ये हुक्म दे कि हम अपने आप को जो है समंदरों में जो है वो गिरा दें खुद को, तो हम जो है ये बहुत ही दिल पसंदीदगी और आमादगी के साथ करेंगे, और हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना चाहेगा। और हमें अंदाजा है कि अब जो है हमारा सामना हो सकता है कि अबू सुफियान के कारवान से ना हो, बल्कि दुश्मन से हो जो जंग की हालत में है, और एक ऐसा दुश्मन जो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है जंग का। और ये कि अल्लाह हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वसीले से, आपके वास्ते से, आपके जरिए से और आपके हाथों जो है हमारे लिए ये मुमकिन करेगा कि हम भी जो है अपनी बहादुरी और का ऐसा मुजाहरा करें जो आपके लिए भी जो है पसंदीदगी का बास होगा। सो अल्लाह के नाम के साथ जो है आप हमें भी इस जंग में शरीक होने का मौका दे। So this was a beautiful confirmation, at the hands of the Ansar, जिनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। वो चाहते थे बहुत ही आसानी से मना कर देते, लेकिन देखिए इनका जो है लाइफ में ओरिएंटेशन बदल चुका है, और इन्होंने जो है इस बात की जो है उनकी प्रिपरेशन कर लिया। अब कुरैश जब निकले हैं और ये इस बदर साउथ ऑफ बदर में है, एट अ प्लेस कॉल्ड जोहफा। तो अबू सुफियान जो है ही सेंट द मैसेज टू कुरैश कि मेरा कारवन जो है वो बदर को बाय कर चुका है, हम गुजर चुके हैं, और अब हम इतनी दूर आ गए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमान हमें नहीं जो है वो हम पर हमला कर सकेंगे। तो आपको हमने इसलिए बुलाया था कि कुरैश को कि आप आके हमारी हिफाजत करें अगर कभी हमला होता है, लेकिन चूंकि अब वो खतरा टल गया है तो आप लोग वापस चले जाइए, आप लोग मक्का वापस चले जाइए, डोंट कम टू बदर, वी डोंट नीड एनी मोर दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। लेकिन क्या हुआ, कुरैश राजी हुए। तो उसकी बहुत सारी तफसीलात आती हैं कि एक दिन पहले जो है जबकि दे आर एट अ प्लेस कॉल्ड जोहफा, एक बहुत ही ग्लूमी सा जिसे कहेंगे कि एटमॉस्फेयर है कुरैश के कैंप में। हालांकि बड़े तनतनी के साथ निकले थे वो लोग मक्का से, लेकिन एक ग्लूम भी छाया हुआ है
مطلب کا ایک شخص ہے جو کھلی آنکھوں سے شاید جو ہے یہ دیکھتا ہے ڈریم، یعنی کھلی آنکھوں سے ڈریم دیکھنا ہے، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ گھوڑ سوار آیا ہے اور اس نے جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور اس کے ہاتھ اور اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے. اور وہ جو ہے اس اونٹ کی جو ہے گردن چلتے چلتے اس طرح سے کاٹتا ہے کہ اس کا خون جو ہے فوارے کی طرح ہر طرف جو ہے وہ بکھر جاتا ہے. تو یعنی ہر جگہ وہ خون کے چھینٹے جو ہے وہ اسے دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے آ کے بولتا بھی ہے کہ this is not a good omen, we should not go ahead. ابو سفیان بھی منع کر رہا ہے کہ کم واپس آ جاؤ. تو why are we going ahead, let's go back. اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب اور ہاشموں میں کیا ہو گیا، ہر کوئی خواب دیکھنے لگا ہے. مطلب is a brotherly clan to ہاشم. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شعب بن ابی طالب میں جو ہے بوائکاٹ کیا گیا تو ہاشم فیملیز کے ساتھ ساتھ مطلب فیملی بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے بین کا سامنا کرنا پڑا. یہ لوگ بھی جو ہے ہاشموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو مطلب میں سے اس شخص نے جب اپنے اس ڈریم کو بتایا تو ابو جہل جو ہے اس نے یہی کمنٹ کیا کہ کیا بات ہے ہر ایک کو یہاں پر ڈریم دکھائی دے رہے ہیں، ہر کوئی پیشن گوئی اور پروفیسیز کرنے لگا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کارواں جو ہے وہ سیفلی وہاں سے نکل گیا ہے، لیکن عرب کو یہ بتانا ہوگا کہ کوئی ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اور جو ہماری طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرے گا اور یہ کرے گا کہ ہمارے کارواں کو جو انٹرسپٹ کیا جائے، اس کو کس طرح سے درست کرنا ہے وہ ہم بتا دیں گے. سو وہ ایک جاہلیت کی عصبیت تھی جو پوری طرح سے ابو جہل کے سر پہ سوار تھی. تو وہ سارے لوگ جو اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ کسی طرح سے یہ جنگ نہ ہو، اس نے جو ہے اس بات کی ساری پاسبلٹیز کو جو ہے ہر لیول پر آ کر ختم کرنا چاہا. اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آج it was Utbah was a little level-headed. He was not like Abu Jahl, in a lot of respect. He was more for کہ بات چیت سے ہی چیزیں حل ہو جائے. تو وہ یہ کہتا بھی آ کر کہ یہ جنگ جو ہوگی، اگر یاد رکھو کہ ان میں کا ہر شخص جو ہے وہ مرے گا، اگر مارا بھی جائے گا تو وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی کو مار کر ہی مرے گا. اور اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے قریش میں سے ہوں، اگر اتنے سارے لوگ مر بھی گئے اور ہم جیت بھی گئے، ہم رہ بھی گئے، تو پھر زندگی جینے کا کیا فائدہ ہوگا. ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ سارے لوگ جو ہمارے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے. پھر اگر ہم جیت بھی گئے تو وہ کیسی جیت ہوگی ہمارے لیے، وہ کیسی سکسیس ہوگی. سو دس از ناٹ کریکٹ. جو جنگ کی جو ریزننگ تھی جس کی وجہ سے ہم جنگ میں نکلے تھے وہ اب ختم ہو گئی ہے. سو لیٹس گو بیک. لیکن اگین ابو جہل جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ جو حضرمی تھے جن کا نخلا میں جو ہے امر کلام کے جن کے بندے کا جو ہے وہ مارا گیا ہے، وہ ان کو جا کر جو ہے سٹوک کرتا ہے کہ ہاؤ کین یو لیٹ دیٹ ہیپن. تمہارے کلان کا ایک بندہ مر گیا ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا انتقام ضروری ہے. حالانکہ اتبا یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور امر جو ہے وہ بات ڈال کے ڈسکشن کر کے جو ہے اس کا نخلا میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور جو قتل ہوا ہے اس کا جو ہے اسکور ہم برابر کر لیتے ہیں. لیکن ابو جہل جو ہے he did not let that happen. اور اس نے ہر طرح سے جو ہے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ ہو ہی جائے. اوکے. اور فائنلی جو ہے قریش has decided that yes they are not going to come back. ابو جہل کا پلان ہوتا ہے کہ چلو نا کیا ہے، جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، ایک شو ہوگا، it would be a grand show کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ہم 1000 لوگوں کو کیسے لے کر with so much of weaponry. اور وہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارا وائن بھی ہوتا ہے. we'll do campfires, we'll do this, we'll do that. اور ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. اب بہت سارے ایسے جیسے زہرا کلان جو ہے ان کے جو لیڈر ہے اخنس ابن شارق،
although अखनस इब्न शारिक वही है जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बाद ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे जो है पनाह दें तो मैं मक्का आ सकता हूँ, but he had refused at that time. Finally, who was this? It was somebody else who had given the protection to Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. But अखनस इब्न शारिक जो है अपने पूरे जोहरा क्लैन को लेकर वापस आ जाते हैं मक्का. He says no, I'm not taking part. अब कोई जवाज नहीं रहा है आगे जाकर मुठभेड़ करने का या मुसलमानों से जंग लड़ने का. ओके, फिर ये कि अबू तालिब के जो बेटे हैं तालिब, ये भी वापस आ जाते हैं और ये भी वापस मक्का आ जाते हैं. ये कहते हैं कि कोई जवाज नहीं है अब जंग का. बट अकील जो है वो आगे जाते हैं, अब्बास भी जाते हैं और अपने साथ हारिस के दोनों बेटों को, यानी अपने बड़े भाई के दोनों बेटों को भी जो है साथ में लेके जाते हैं. यानी ये लोग शरीक हो रहे हैं. बट कुछ लोग हैं दोज हु हैव कम बैक. अब यहाँ पर जो है now this would be the last part that inshallah I'll do today and then we will end. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बद्र के मुकाम पर पहुंचते हैं तो एक कुआं. बद्र इज अगेन यहाँ बहुत सारी जो है आज भी पानी की जिसे हम कहेंगे कि छोटे छोटी there are water bodies in different forms. तो आप सल्लम एक पानी के मकाम पर आए और आप सल्लम ने वहां हॉल्ट किया. अब आप सल्लम ने जब हॉल्ट किया और फरमाया कि we will halt here and we will face the enemy over here. So एक सहाबी थे हुबाब इब्न मुंजर. हुबाब जो है वो आप सल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लम, ये जो जगह आपने सिलेक्ट की है कि हम यहाँ पर रुकेंगे, क्या आपको वही के जरिए से इस बात का हुक्म दिया गया है कि इस जगह पे रुकना है, या ये आपका ओपिनियन है एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर, ये आपका पर्सनल ओपिनियन? तो फरमाते नहीं, मुझे कोई वही नहीं आई है कि हम इस जगह पे रुके, ये दिस इज जस्ट एन ओपिनियन. तो उस पे हुबाब इब्न मुंजर जो है आप सल्लम से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लम, दिस वोंट बी अ वेरी राइट प्लेस फॉर अस टू होल्ड. बेहतर ये होगा कि हम, इसके बाद और 2 कुएं हैं और ये जो कुआं है ये निस्बतन छोटा है. जो सबसे आखिरी वाला कुआं है वो सबसे बड़ा वाला है. तो अगर हम वहां जाके होल्ड करें और इस कुएं तक के सारे पानी पे हमारा कंट्रोल हो जाए. और देखिए वहां के कुएं हमारे कुओं की तरह नहीं होते थे कि बिल्कुल पानी उन पे भरा हुआ हो. सहरा है राइट वो. तो वहां पर पानी बहुत कम होता था. जरूरी नहीं कि हर कुएं में पानी हो ही हो, और मौसम के एतबार से उसकी पानी की जो है लेवल भी कम ज्यादा होती रहती थी. तो बाप जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि नबी वसल्लम से कि हमें जो आखिरी वाला कुआं है जो निस्बतन थोड़ा बड़ा है वहां जाकर जो है वो रुकना चाहिए, वहां पे कैंप करना चाहिए, और ये तीनों कुएं जो है वो हमारे ज़ेरे तसर्रुफ होने चाहिए, ताकि दुश्मन अगर आए भी तो उसके पास पानी का कोई सप्लाई नहीं. अब देखिए पानी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट है अगर आप एक आर्मी के साथ चल रहे हैं तो पानी नहीं हो आपके पास तो इट वुड बी सो डिफिकल्ट टू वर्क. सो बहरहाल हुबाब इब्न मुंजर जो है ये सजेशन देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ग्लैडली जो है वो तस्लीम फरमा रहे हैं. आप सल्लम ने ये आप सल्लम की लीडरशिप स्टाइल है. देखिए जब इससे पहले हमने आज ही के इस लेक्चर में देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हुआ कि अब कारवां नहीं बल्कि इनसे जंग लड़ना पड़ेगी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का ओपिनियन लिया. सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कंसल्टिंग his companions at every stage. और जब उनके पास से कोई सजेशन आता है तो उसे भी बड़ी ग्लैडली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले दिल के साथ कबूल फरमाते हैं. अब ये कि और भी बहुत सारे मशवरे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुलफिल पूरा करते हैं. एक दूसरा मशवरा होता है साद इब्न मुआज का. साद इब्न मुआज ये सजेस्ट करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ी एक ऐसी जगह पे पोस्ट होनी चाहिए आप सल्लम की जो थोड़े रेज्ड ग्राउंड पर हो, एक ऐसी जगह पर जहाँ से आप सल्लम सबको देख सकें.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان ہمیں کرنا چاہیے. وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوسٹ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ سے ایک بنی ہوئی ہو جہاں پر آپ اسٹیشن ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ سواری 2 کھڑی ہو، تاکہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہادت نصیب کی اور ہم ختم ہو گئے تو آپ جو ہے یہاں سے اسکیپ کر کے جائیں، تاکہ وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں ہو سکے ہیں جو مدینہ میں ہیں وہ آپ کی مدد کریں اور اللہ کے دین کے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. سو دس واز سعد بن معاذ سجیشن. اور پھر جو ہے ٹہنیوں سے اور ان ساری چیزوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ کریٹ کی گئی جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹیشن رہیں گے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ساتھ سورۃ الانفال کی آیت جو ہے I'll just read it اور پھر maybe with this will continue next week. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات جب مسلمان یہاں کے ٹھہرے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے ایک ڈراؤزینس ہے جسے کہے گا ایک نیند جو ہے وہ طاری فرمائی، ایک ایز اے سائن آف پیس، ایز اے سائن آف امن فار دا بلیورز. اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ جو ہے وہ تمہیں پاک کر دے، اور یہ کہ شیطان کا جو رجز تھا، شیطان کی جو گندگی تھی وہ تم سے دور کر دے، اور یہ کہ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ کو جو ہے باہم ملائے، اس میں ربط جو ہے وہ قائم کرے، وہ سب تبہل اقدام، اور یہ کہ تمہارے قدموں کو جو ہے وہ جما دینا. دس از اے بیوٹیفل ورس. انشاءاللہ تعالیٰ we'll speak about this verse in our next lecture. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حکمت عطا کرے جس سے کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح طور پر سمجھنے والے ہوں، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہماری ذریت کو جو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زندگی کی حقیقت بنے، ہمیں مرنے کے وقت جو ہے یہ کلمہ نصیب ہو، اور جب ہم قیامت میں اٹھائے جائیں تو اسی کلمے کے ساتھ جو ہے ہم دوبارہ اللہ کی جانب لپکنے والے ہوں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. کسی کا کوئی سوال ہے؟